تو پچھلے جمعہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ تھا منصب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتا ہے وہ کائنات میں سے چنا ہوا شخص ہوتا ہے، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل نمونہ اور ایک ماڈل بناتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہ آئے کسی کو۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ بد نصیب اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس ماڈل میں بھی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، اور اس خرابی کی بنیاد اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل اور اپنے علم پر رکھتے ہیں۔ اب میٹرک پڑھا آدمی اگر پی ایچ ڈی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے، اس کی بد نصیبی ہوگی کہ میری حیثیت کے اسے زبان ہی نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ تو ایک عام مثال دے کے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا نبی تو پوری کائنات کا ماڈل ہوتا ہے، اور اس سے ہر نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خوبیاں بھی رکھی ہیں، اور وہ ساری خوبیاں جو الگ الگ نبیوں کے اندر اللہ پاک نے رکھی، کیونکہ اس کی کائنات کا سب سے حسین ترین ماڈل وہ تھا جس کا اعلان سارے نبی بھی اپنے اپنے وقت کے اندر کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو، اور ہم تو در حقیقت اس کی سفیر بن کر آئے ہیں۔ اصل جو مہمان خصوصی ہے اس کائنات کا وہ بعد میں آئے گا، پہلے سارے اعلان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیج پہ بھی آپ نے دیکھا کوئی جلسہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے، پہلے عام آدمی آتے ہیں، وہ بھی بن ٹھن کے آتے ہیں، لیکن ہر کوئی جو بھی آتا ہے وہ اس آنے والے کا اعلان کرتا ہے، وہ سب اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب مجمع پوری طرح سے جم جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ یہی کچھ دنیا میں ہوا کہ جس وقت پوری دنیا کے اندر ابھی میدان خالی تھا، اسٹیج خالی تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ آتے آتے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ جب پوری دنیا آباد ہو گئی، یہ مجمع سج گیا، قالین بھی لگا ہوا تھا، نیلے رنگ، چاند ستاروں سے یہ جگمگا بھی رہا تھا، زمین کو بھی مختلف رنگوں سے سجا دیا گیا تھا، کہیں گلاب، کہیں پھول، کہیں موتی، کہیں پہاڑ، کہیں صحرا، کہیں دریا، کہیں آبشاریں۔ یہ در حقیقت حضور کے لیے ایک اللہ پاک نے سٹیج بنایا تھا اور نیچے قالین بچھایا تھا، اوپر شامیانہ، نیچے قالین بچھایا تھا، اور سارے نبی اعلان کرنے والے تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمونہ بن کر آیا تھا۔ تو اصل مہمان خصوصی نبی کریم علیہ السلام، کارخانہ قدرت کا سب سے حسین شاہکار اور خوبصورت ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل کیسا تھا؟
کم از کم میری زبان تو اس لائق ہی نہیں میں اس کا ذکر بھی کر سکتا ہوں. ہم تو چلتے ہیں پہلے آدم علیہ السلام کی طرف. پہلے ان کا جائزہ لے جو سب سے پہلا اعلان کرنے والا آیا پہلے اسے تو دیکھ لیں, پھر دیکھیں گے کہ جو آہستہ آہستہ آتے گئے انہیں کن خوبیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو تھوڑا سا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ جاتے جاتے کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے, کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو دنیا پر تشریف لائے, تو جب انسان کو بنایا جانے لگا تو فرشتوں نے اپنی شان کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار عالم ہمارے ہوتے ہوئے کہ اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے, تو ہمارا تو کام ہی دن اور رات تیری عبادت کرنا, ہر لمحہ تیرے سامنے ہم جھکے رہتے ہیں, تیری تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں. یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور کتنے کے فرشتے کتنے ہیں فرشتے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جنات بھی پہلے آ چکے تھے, وہ مخلوق بھی موجود تھی, فرشتے بھی موجود تھے, کائنات کے اندر باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں سب بنائی جا چکی تھی. مجمع سج چکا تھا, ابھی انتظار تھا صرف وہ تہوار کے مکھڑے والے کا. اب اس کا انتظام جب ہونے لگا, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ پہلے اللہ پاک نے 2 اجلاس بلائے ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ ان اجلاس کا ان کانفرنسوں کا ذکر کروں کہ پوری کائنات جانے کے بعد زمین و آسمان کو آراستہ کرنے کے بعد کہ جب میرا محبوب آئے گا تو اسے کون اس پر پھول برسائیں گے درود و سلام کا, کون استقبال کرے گا, یہ ساری تیاریاں پہلے کر دی گئی. پھر 2 کانفرنس ہوئی, ایک عام کانفرنس تھی جس میں کہا تھا الست بربکم, اس میں اللہ پاک نے کائنات کی ساری روحیں اور ہر چیز سے یہ وعدہ دیا الست بربکم, کیا تم مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں. اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. یہ پہلی کانفرنس تھی. اس میں مسلمان کافر اپنے بیگانے ماننے والے نہ ماننے والے سب موجود تھے. پہلے ان سے اقرار کروایا مانتے ہو میں رب ہوں. جب ہر چیز نے کہا قالوا بلا, ہر چیز پکار اٹھی, کیوں نہیں, پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلا میرا آرڈر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. الگ کر دیا کہ کچھ ایسے بڑا ہونے والا ہے واقعہ, تم تیار ہو جاؤ, میں تمہیں کوئی اور حکم دینے والا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور کانفرنس بلائی گئی, لیکن یہ کانفرنس عام نہیں, خاص لوگوں کی تھی, اور اس میں صرف اور صرف نبیوں کو ہی اجازت تھی. کیونکہ اب خاص بات ہونے والی تھی. جب باری آئی اپنے بیگانے سب کو بلا لیا, ماننے والے نہ ماننے والے سب کو بلا لیا. اب اس کائنات کے مہمان خصوصی کی باری آئی تو اس کے لیے پھر پروگرام بھی خاص کیا. اس میں چنے ہوئے لوگوں کو بنایا, وہ سارے کے سارے نبی تھے. 1,24,000 کے قریب
سارے نبی اپنی اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہیں. اللہ پاک ان سے خطاب کرنے والا ہے، نبی سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار تو نبی بھی پہلے کر چکے تھے. اب نبی سارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ دوسری کانفرنس کیوں منعقد ہو رہی ہے، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ کیونکہ خاصا دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرتے. یہ خاصوں کی محفل ہے. اب نبی بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج خصوصی خطاب ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں آج خطاب فرمانا تھا اللہ پاک نے اس مہمان خصوصی کو بھی اسٹیج پر ساتھ بلا دیا. یہ قرآن ہے، میرا موضوع نہیں ہے یہ آپ کی اطلاع کے لیے. یہ درمیان میں صرف ویسے محبت سے بات آ گئی، میرا موضوع نہیں. اس کانفرنس کے اندر اللہ کی ذات خطاب فرما رہی ہے، اور اس کانفرنس کا موضوع کیا ہے؟ تاجدار کائنات کی آمد، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا موضوع ہے. تو میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے سب سے پہلا خطاب کس نے فرمایا؟ اس محفل کے اس کانفرنس کے شرکاء کون ہیں؟ کاش یہ مخالفتیں کرنے والے لوگ کہ سانوں سے پہلے کوئی نظر نہیں آتا، پہلے کوئی ثبوت ہی نہیں. میں تو کوشش کر رہا ہوں جب سے آیا تھا قرآن ابھی تک پیش کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے. اللہ پاک نے پھر وہ خطاب فرمایا اور ساتھ یہ بھی نہیں فرمایا کہ عنوان تو دے دیا آمد مصطفیٰ، وہ تو تھا عنوان، لیکن ساتھ ہی اس فتوحا کے مکڑے والے کو ساتھ بلا بھی لیا، اسٹیج پر بلا بھی لیا. اب سب زیارت کر رہے ہیں، اب سے تعارف کروانا تھا. دیکھ تو رہے تھے کہ یہ اسٹیج پر مہمان خصوصی کون ہے. اب اس کا تعارف کروانا تھا، اور اس کا تعارف اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. جب حضور دنیا پر تشریف لے آئے، جب قرآن نازل ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے لاڑ سے بات کر رہا ہے. میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ خطاب تو اس وقت کا تھا، ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا پر آئے ہی نہیں. اس سے پہلے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کیونکہ ہر نبی پیدائشی طور پر ایک نبی ہوگا. یہ بدھو ہے جو کہتے ہیں کہ وہ 40 سالوں کے بعد نبی بنے. قرآن ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ فرما رہا ہے. اور جب حضور تشریف لے آئے تو حضور سے اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے، سونے وہ وقت یاد ہے، وہ وقت یاد ہے جس وقت تیری خاطر میں خطاب فرمایا ہے. اس وقت کو یاد کرو. سونے اس وقت کو یاد کرو کیسا منظر تھا جب میں نے تجھے اسٹیج پر بٹھا کر تیرا تعارف خود انبیاء کے سامنے کروایا تھا. انہیں بتایا تھا، عہد دیا تھا ان سے، تو ساتھ فرمایا تھا ثم جاءکم رسول، جب میں تمہیں نبی بنا کر میں بھیجنے لگ رہا. سب نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے، اور اس کائنات میں جب تم پہنچو گے تمہاری ڈیوٹی لگنے والی ہے. وہ تو عام لوگ ہیں جنہوں نے میری ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی لگنے والی ہے. وہ ڈیوٹی کی ہے کہ میں تمہیں اپنا نبی بنا کر بھیجوں گا، تم نے جا کر اعلان کرنا ہے، اور سب نے باری باری اعلان کرنا ہے.
یہاں نقیب 1 2 10 20 نہیں آئیں گے، میرے محبوب کی آمد سے پہلے 1,24,000 نقابت کرنے والے اپنے اپنے رنگ کے اندر آئیں گے، اپنے اپنے انداز پہ اعلان کریں گے۔ آخری خطاب فرمایا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب خطاب ہوتے رہے اپنے اپنے دور کے اندر۔ فرمایا میں تمہیں نبی بنا کر بھیجنے والا ہوں، ثم جاءکم رسول، ڈیوٹی تمہاری یہ لگنے والی ہے کہ میں اپنا محبوب بھیجنے والا تمہیں اس لیے پیدا فرما رہا، کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے، یہ کائنات اس لیے سجائی ہے، یہ شامیانہ جو لگایا گیا ہے یہ اسی کے لیے لگایا گیا ہے، یہ زمین کا بچھونا جو بچھایا ہے میں نے اسی کے لیے بچھایا ہے، تمہیں جو بھیج رہا ہوں اس کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ چاند ستارے سورج یہ کمکمے میں نے اس کے لیے جلالا اس کے لیے کیا ہے، تم نے جا کر اعلان کرنا ہے اور اپنے اپنے وقت کے اندر اپنے اپنے ماننے والوں کو تم نے بتانا ہے۔ جب میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کے غلام بھی بن جانا، پھر تمہاری نبوت کا دور ختم ہو جائے گا، پھر نبوت محمدی کا آفتاب چمکے گا، تمہاری ڈیوٹی ختم، تمہارا پیغام ختم، تمہاری شریعت منسوخ، پھر عہد شروع ہوگا تو کملی والے کا۔ تو یہ دوسرا تھا، میں نے اشارہ سے یہ بات کی، اس میں لمبی گفتگو ہو سکتی، گویا سارے نبی اپنے اپنے دور کے اندر جو آئے پھر اپنی اپنی کوئی نہ کوئی دلیل لے کے آیا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا اور آخری نبی کا پیغام دینے آیا ہوں، تو پھر اپنے اپنے معجزات دکھاتا رہا۔ یہ ایک بنیادی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب دنیا کا کوئی انسان اور وہ خامی نہیں نکال سکتا، اگر کوئی مطالبہ کیا اور فوراً بتا دیا، کسی نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائی، کسی نے مردے زندہ کر کے دکھائے، قرضے کے ہر کسی نے اپنا حسن دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل سے ہر کسی نے اپنا اپنا دکھایا۔ اب باری آ رہی تھی نبی کریم علیہ السلام کی، تو آئیے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف چلتے جائیں۔ اگر آپ پہلے تشریف لاتے تو یہ گفتگو یہ پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے، یہ پہلے گفتگو مجھے نہ کرنی پڑتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے نوازا اللہ پاک، جب حضرت آدم کو بنانے لگا تو فرشتوں نے، اصل گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہوئی، بنانے لگا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری تصویر و تحریر تو ہم کرنے والے ہیں، ہر وقت عبادت پہ لگے رہتے ہیں، تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ انسان دنیا میں جائے گا، اس کے اندر چونکہ خواہشات بھی تو رکھ رہا ہے، ہم تو امن کے پیغمبر ہیں، ہمارے اندر تو خواہشات ہے ہی نہیں، نفس ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ بقرہ۔ تو فرشتوں یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کے راز کو تم نہیں جانتا، یہ میں جانتا ہوں کہ میں آدم کو بنا کیا رہا ہوں، کہ میں صرف عبادت کے لیے نہیں بنا رہا، میرا مقصود تو یہ ہے میرے کارخانہ قدرت کا سب سے وسیع شاہکار دنیا میں آئے اور میری وہ پہچان کروائے، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ما لا تعلمون، اس راز کو تم نہیں جانتے، لیکن ان کو مایوس بھی نہ فرمایا، صرف بات سمجھانے کی خاطر انہیں فرمائی ذرا مشکل عبارت ہے، مشکل جملے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ موضوع ہمارا نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ انہیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا
قرآن بیان فرماتا ہے علم آدم الاسماء کلھا. مفتی طارق مسعود نے کہا تھا نا وہ ان پڑھ تھے. یہ ہے اصل ہمارا نقطہ. پچھلی چکے چونکہ اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی ہماری. یہ ہمارا نقطہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھے کسی مسلک کی ہو, کسی بھی مسلک کی ہو, اس کی جو تشریح کی ہے کسی نے, میں کسی ایک ہی بات کیا کہ قیامت تک جو جو چیز پیدا ہونے والی تھی ہر چیز کا نام, اس کی خصوصیات, اس کی صفات آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا. اب تو جو رکھنی ہے آپ نے, الرٹ ہو کے بیٹھنا آپ نے, علم مصطفیٰ آپ نے ذکر کرنا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی شان اللہ پر فرما رہا ہے وَعَلَّمَ. کہو نا حضرت آدم کو بھی آن پڑھا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها. کل اشیاء کا علم آدم کو دے دیا. اب کل اشیاء میں کیا کیا آتا ہے تشریح کر لے جائے تو صرف یہ ایک جمعہ نہیں, شام تک بھی لگے رہیں تو بیان نہیں کر سکتے. اس میں تھا اگر مثلا پانی ہے, اب ہم تو اپنی زبان میں پانی کہتے ہیں, انگریز اس کو واٹر کہتے ہیں, عربی والے اس کو ماں کہتے ہیں, فارسی والے کسی اور نام سے پکارتے ہیں, ہندو پانی کو کچھ اور کہتے ہیں, فرانس میں رہنے والے کوئی اور نام بولتے ہیں, پشتو والے اور نام بولتے ہیں. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ہر کسی کے نزدیک چیز ایک ہی ہے, تو ایک ہی چیز کے ہزاروں نام ہوتے. جتنی دنیا میں قومیں ہیں ہر قوم کے نزدیک ایک چیز کے نام الگ الگ ہے. گویا آدم علیہ السلام کو ایک ہی چیز کے ہر نام, ہزار نام بھی تھے یا لاکھ نام بھی تھے, وہ لاکھوں ناموں سے بھی واقف فرما دیا. اے آدم, انگریزی میں اس کا یہ نام ہوگا, ہندی میں اس کا یہ نام ہوگا, فارسی میں اس کا یہ نام ہوگا, عربی میں اس کا یہ نام ہوگا, فرانسیسی میں یہ نام ہوگا. یہ تو ایک چیز کا نام ذکر کر رہا ہوں نا, پانی. اب باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ گن لیں, گھر جا کے بیٹھ کے گن لیں. کدو ہے, ہم کدو کہتے ہیں, انگریزی بولنے والے اس کا کوئی اور نام رکھتے ہیں, فرانس میں رہنے والے اس کا نام کوئی اور رکھتے ہیں, ہندو کوئی اور نام دیتے ہیں, پشتو والے اس کا کوئی نام اور رکھتے ہیں. کتنے نام بنتے ہیں, ہزاروں قومیں, ہزاروں نام ایک کدو کے. سارے نام آدم کو بتا دیا. اب کتنی اشیاء ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جتنی بھی چیزیں دنیا میں قیامت تک پیدا ہونی تھی, آج راکٹ ایجاد ہو گئے, میزائل بن رہے ہیں, گھوڑی بن رہے ہیں, ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں, ایٹم بم بن رہے ہیں. ہر قوم کے نزدیک ہتھیاروں کے مختلف نام ہیں. آدم کو سب نام سکھا دیے, ان کی خصوصیات بھی بتا دی. یہ جو کچھ بھی ایجادات ہو رہی ہیں یہ لوگ نہیں ایجاد کر رہے. علم آدم الاسماء کلھا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کی خصوصیات سے بھی بتا دیا. جب بتایا, سارا کچھ بتانے کے بعد فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں اب ذرا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا.
عاجزی ہاتھ جوڑ لیے، یا اللہ ہم نہیں جانتے، اب وہ راز کھلنے والا تھا، ہم نہیں جانتے، وہ کہتے تھے کیوں بنا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی اس بات کا علم نہیں، ہم نہیں جانتے، ہاں جو تو سکھا دے ہم اس کے بغیر نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اب ذرا تو ان کے سامنے بیان کر، سکھانے والا اللہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا، فرشتوں قیامت تک میں دو چیزیں بناؤں گا، میں ان ساری چیزوں کے نام جانتا ہوں، جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر پوچھ رہا ہے آدم سے کہ آدم تو بتا، بتانا تو چاہیے تھا اللہ پاک کو خود۔ اللہ پاک اپنے علم کا اظہار خود نہیں فرما رہا، آدم کو بتا رہا ہے آدم تو بتا۔ نہیں یہ مشکل جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہے قرآن، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پیش کر رہا ہے اپنی بجائے آدم کو کہ آدم تو ذرا کو بتا۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کی قیامت تک جو پیدا ہونے والا تھا سب کچھ بتا دیا، جب بتا دیا تو پھر کہا کہ اب آدم کے سامنے جھک جاؤ، فاسجدوا لآدم، اب سجدہ کرو آدم کو۔ اس پہ کئی جملے لگ سکتے ہیں، یہ بنیاد رکھ رہا ہوں میں، میرے باپ بھی سوچتے رہی آپ لوگ کہ کیوں آدم کو سجدہ کروایا، آدم کو سجدہ کروایا۔ آدم کو جب سجدہ کروایا جا رہا ہے تو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہی تھوڑی سی آپ سے وضاحت پوچھ لوں کہ آدم نے بتایا، اللہ نے خود کیوں نہیں بتایا؟ گویا بتانے والا بھی میں ہوں، پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، لیکن میرے علم کا مظہر آدم ہے، میرے علم کا مظہر آدم ہے، میرے علم کو براہ راست کوئی نہیں جان سکتا۔ میرا علم دیکھنا ہو آدم کو دیکھو، کہ جب آدم کو ساری کائنات کا علم میں نے دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا نام سکھا دیا۔ یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں الماریوں میں، یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، ہر چیز کا نام، دروازے کھڑکیاں ہر چیز، حتیٰ کہ یہ پیالی اور پلیٹ وغیرہ، یہ اینک، یہ ٹوپی، ہر چیز کا نام علم آدم الاسماء کلھا، پوری کائنات کا علم آدم کو دے دیا اور بتایا اگر لوگوں میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آدم کو دیکھو، میرے علوم کا مظہر آدم ہے۔ جب آدم کو بنایا اور ساتھ جو سجدے کی وضاحت کر دوں کہ سجدہ کرو آدم کو، اس لیے کروایا کہ سجدہ اس لیے کروا رہا ہوں ابھی تو تم نے صرف آدم کے علم کو دیکھا ہے، تو جو چاہو گا ابھی تو تم نے آدم کے علم کو دیکھا ہے کہ پوری کائنات کا علم، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا علم آدم بتا رہا ہے۔ تو جب وہ علوم کا مالک آئے گا، جو علوم کا مالک آئے گا، یہ علم اس لیے آدم کو سکھایا کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، یہ اس کا علم جو نظر آ رہا ہے یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ، اس کی طفیل، یہ آدم کی
شان ہے. تو جو وہ اصل علم والا آئے گا جس کے پاس 1,24,000 انبیاء کرام کے علوم ہوں گے، تم کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ جو لوگ آج حضور کے علم پر بحث کرتے ہیں، پہلے آدم علیہ السلام کے علم کو ذرا سمجھے. اگر آدم علیہ السلام کے علم کی سمجھ کسی کو آ گئی تو پھر آگے آگے چل کے باقی انبیاء کرام کے علم کو بھی بتا دے گا کہ حضور کا علم کیسا ہوگا. ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم حضور کے علم پر گفتگو کریں. یہ منہ اور رسول کی تعلیم خدا کے لیے حضور کی کسی شان کے بارے میں گفتگو نہ کریں، زبان نہ کھولیں. انتہائی بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کا امتی بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی ذات کے بارے میں بحث بھی کرتے ہیں. پہلے نبی کی شان کو تو سمجھ لیجیے. یہ میں نے اشارے سے بات کی، میں تفصیل میں نہیں گیا. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے، علم کی شان ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کی علم کی بھی شان بیان کرنے کی بجائے اگر میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کو لے جاتا، جب وہ تخت بلقیس لانے کی باری آئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے اجلاس کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ تخت بلقیس لانا ہے، کون ہے وہ لائے گا؟ ایک جن تھا اور جن نے اٹھ کے کہا انا آتی کبھی قبل آئیہ قبل تقوی میں بتا دیں. یہ اجلاس جو ہو رہا ہے، یہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس اٹھا کے دوسرے ملک یمن سے لانا تھا، یہ لے آتا. حضرت سلیمان سنا فرمائے دیر ہو جائے. یہی کہہ دو نا کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس بیٹھا ادھر سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی کا نہیں گھبرائی طرفک. حضور مجھے حکم دے میں تخت بلقیس آنکھ ہلنے سے پہلے لے آتا ہوں. ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری. وہ کہہ رہا ہے کہ ملک یمن سے بلقیس کا تخت اکھاڑنا بھی ہے، لانا بھی ہے، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے. اور کتنی دیر میں؟ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کتنے لوگوں کے آگے جمل کے فرمایا یہ اتنی نیچے میں نہیں ہوگی. پھر قرآن کہتا ہے کہ جو ہی حضرت سلیمان نے حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا ابھی. قرآن کہتا ہے فلما راہو، جو ہی آپ کی نظر پڑی تو بلقیس کا تخت سامنے پڑا. یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کی شان. وہ درباری تخت بلقیس کو جانتا بھی تھا، راستوں سے بھی واقف تھا. ادھر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ غوث اعظم کی 11ویں بھی تھی تو ادھر پہلے. اگر یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام کے غلام کی تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ اگر کوئی انکار کرتے تو کرتے. یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک سے وہ تخت بلقیس سامنے لے آتا. اگر سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کام کر سکتا ہے تو حضور کا درباری اگر اسے تو چاہیے اسے بھی پہلے لے آئے. تو لوگ جب آپ کرامات غوث اعظم کو سنتے ہیں فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بیچاروں کی اپنی عقل محدود ہوتی ہے، اپنا علم محدود ہوتا ہے. تو ہم چاہے جائے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں.
پہلے ان غلاموں کی شان کو تو سمجھ لیجیے. جب غلام کی شان سمجھ جائے گی یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کے تلواری کی شان، تو سلیمان علیہ السلام کا اپنا علم کتنا ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کا علم سمجھ میں آ گیا پھر علوم مصطفیٰ کی بات کرنا. کتنی بد نصیبی ہے زبان ہلا کے کینیڈا میں جا کر یہ اعلان کر دینا. صرف وہ اکیلا نہیں، اور بھی بے شمار بد نصیب ایسے لوگ موجود ہیں. میری زندگی گزر گئی سنتے سنتے کڑتے کڑتے کہ کیسے لوگ ہیں جو حضور کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. انہیں علم تھا کہ نہیں تھا. پہلے حضور کے غلاموں کی شان کو سمجھیے پھر حضور کے بارے میں بات کریں گے. جو ایک علم کی بات ہو رہی ہے اسی طرح باقی شانیں باقی صفات ہیں. نبی کی ذات کے بارے میں بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. یا تو وہ غلام مصطفیٰ نہیں ہوگا جو بات کر رہا ہے. یہ ہندو ایک کافر تو باتیں کر سکتا ہے، مسلمان کو حضور کے غلام کو چیزیں زیب نہیں دیتی. وقت میں نے پہلے ہی کو ڈوبر دے دیا، یہ باتیں ختم ہونے والے نہیں ہیں. بہرحال یہ موضوع ہمارا اگلے جمعے بھی چلتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.